بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج ذرا کچھ خبریں لیتے ہیں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انہونی قسم کی، اور خاص طور پہ انڈیا کا رویہ بڑا ہی یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ پیار کی اور دوستی کی پنگیں بڑھا رہا ہے، اور ایسے میسیجز کر رہا ہے اور ایسے سگنلز آ رہے ہیں کہ دلی اور اسلام آباد کے درمیان کبھی کوئی تلخی تھی ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں۔ مثلا یوم پاکستان پہ پہلے ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کی خیریت دریافت کی گئی، نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، ان کو کرونا ہوا ہے۔ اس کے بعد نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، انہوں نے یوم پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ تہنیتی پیغام بھیجا، خط لکھا وزیر اعظم کو بھی، اور پھر انڈیا کے صدر نے ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی اور تہنیتی پیغامات بھیجے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اچانک مزاج یار جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد سیز فائر ہو گیا، جو ابھی تک ماشاءاللہ سے کامیابی سے چل رہا ہے۔ سیز فائر اور لائن آف کنٹرول پہ 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب کے بعد کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، ورنہ روز ہمارے معصوم شہریوں کو، جانوروں کو، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آبی تنازعات، مذاکرات فوری طور پہ بحال ہو گئے، شروع ہو گئے، اور ہمارا وفد جو ہے واٹر کمشنر وہ پہنچ گئے دلی اور مذاکرات کیے۔ تو یہ یکدم اس طرح کی چیزیں، پھر کچھ مقبوضہ کشمیر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، گو کہ مقبوضہ کشمیر کے جو شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا بالکل مختلف ہے، سیز فائر ہو نہ ہو، G5 4G 5G اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انٹرنیٹ سروس بحال ہوتی ہے، معطل ہوتی ہے، ہماری دنیا اور ہے، اور ہم اپنی جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو ہم اپنے ٹارگٹ ہم نے فکس کیے ہوئے ہیں اور اپنی آزادی کی منزل تک پہنچنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اپنا کام کرنے دیں، پاکستان اور انڈیا آپس میں جو مرضی کریں دلی اسلام آباد کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم ان خبروں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ چیز۔ اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ انڈیا گئے، افغانستان، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فون پہ بھی بات کی۔ پھر یہ ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے درمیان یہ جو بحالی ہوئی ہے، بات چیت شروع ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ بہت سارے لوگ لے رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بہت کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بحال ہو جائیں اور ٹینشن ختم ہو، کشیدگی ختم ہو۔ پھر بلومبرگ نے یہ اطلاع دی کہ نہیں، یہ کام تو UAE نے کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے اس سلسلے میں بیک ڈور چینل پہ کام کیا، اور بڑا زبردست یہ بریک تھرو ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ ہے عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید کی۔ اور یہ 26 فروری کو انہوں نے کہا کہ جب وہ بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کی تھی تو تب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پہ UAE کو تشویش ہے، اور اس لیے یہ تعلقات معمول پہ آنے چاہیے، یہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ اب UAE اور سعودی عرب کی کیا دلچسپی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت بھاری بھرکم، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان شارٹ ایک جملے میں، کہ کوئی 45-48 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سعودی عرب چاہ رہا ہے انڈیا میں، اور مقبوضہ کشمیر میں چاہ رہا ہے UAE اتنی ہی تقریباً 40-45 ارب ڈالر کی، اور ٹورزم ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں زمین حاصل کر کے، لیکن ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کو ذرا تعلقات معمول پر لاتے ہیں کہ شاید مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بہتر ہو جائے اور انڈیا میں بھی صورتحال بہتر ہو۔ تو پاکستان
بالکل ویلکم کر رہا ہے. نہ پاکستان نے کٹی کی تھی، نہ پاکستان نے دوستی کے لیے پہل کی. پاکستان جس زبان میں انڈیا بات کرتا ہے اسی زبان میں پاکستان جواب دیتا ہے. تو پاکستان کی طرف سے تو تعلقات تب خراب ہوئے تھے جب 5 اگست والا معاملہ کیا گیا، یعنی مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا گیا. اس میں چائنا نے بھی انڈیا کی ٹھیک ٹھاک درگت بنائی، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے. پھر اسی دوران 27 فروری والا معاملہ ہوا، جہاز گرے ابھینندن، یہ ساری باتیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے پیچھے معاملہ کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ، امریکی وزیر دفاع افغانستان انڈیا سے ہو کے واپس جا چکے ہیں، اور انہوں نے آرمی چیف سے فون پہ بات کی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. امریکی وزیر خارجہ پہلے بات کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب وہ نیٹو پہنچے ہوئے ہیں. اب امریکہ کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امریکہ جو ہے، اور خاص طور پہ یہ سارے ٹوسٹ یا ٹرننگ پوائنٹ کب آیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ کی تفصیلی بات چیت ہوئی. وہ صرف بات چیت نہیں تھی بلکہ مذاکرات ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی پوری ان کی ٹیم بیٹھی تھی، ادھر امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ٹیم تھی. یہ آڈیو کہہ لیں، ویڈیو کہہ لیں، یہ گفتگو تھی، اور اس میں یہ سارے معاملات ہوئے. اب افغانستان جو ہے وہ پہلا نمبر 1 مسئلہ امریکہ کے لیے ہے افغانستان، کہ افغانستان میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کا ٹرمپ انتظامیہ کے وقت، اس کو کامیابی سے آگے بڑھایا جائے. امریکی فوج، غیر ملکی فوج کا انخلاء افغانستان سے باعزت طریقے سے ہو جائے، اور اگلا افغانستان کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسا آئے کہ جس میں امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچے. وہاں پہ انڈیا بدستور کوشش کر رہا ہے کہ اس کا حصہ اچھا خاصا ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، افغانستان کے وزیر خارجہ وہ بھی بھارت کا دورہ کر چکے ہیں. اور بدستور انڈیا بھی، ظاہر امریکہ پاکستان کی نسبت انڈیا پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اور امریکہ بھی چاہ رہا ہے اور انڈیا بھی چاہ رہا ہے، اور ایون افغان حکومت ہے جو اشرف غنی اینڈ کمپنی، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کا اثر و رسوخ رہے. لیکن پاکستان اس پہ ایک سٹینڈ لیے ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے پیرلل ماسکو میں ایک سمٹ بھی ہو چکی ہے جس میں امریکہ، روس، چین، پاکستان یہ سب تھے، اور وہاں کا ایک جوائنٹ ڈکلیریشن بھی آ چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کا خاص طور پہ جو دل مانتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں کے تنازعات پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ختم ہوں، افغانستان والا معاملہ ختم ہو، کیونکہ وہ نمٹنا چاہ رہا ہے چائنا کے ساتھ. چائنا سے وہ دو ہاتھ کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے انڈیا کو بھی، امریکی وزیر خارجہ اور اب امریکی وزیر دفاع جب آئے تو ان کا بھی یہ تھا کہ آپ توجہ دیں کوڈ پہ اور کوڈ کے فورم پہ، کیونکہ ہم ذرا انڈیا کو، چائنا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. چائنا کنٹرول ہو جاتا ہے تو باقی سارا کچھ ہی ہو جائے گا. کوڈ مین آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا، یہ ان کا 4 ملکی اتحاد ہے. تو اس فورم پہ انہوں نے انڈیا کو بھی کہا کہ آپ ذرا اس پہ زیادہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپس میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ آپ نے پنجہ آزمائی کی ہوئی ہے. تو جو آرمی چیف کی جو گفتگو ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو کنسرن پاکستان نے شو کیے وہ تھے، نمبر 1 ہماری مغربی سرحدیں محفوظ ہونی چاہیے، ادھر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان میں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کو آپ بند کروائیں، اور لائن آف کنٹرول پہ جو ہمارے معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جو فائرنگ اور دھماکے اور حملے کیے جا رہے ہیں اس کو رکوایا جائے. تیسرا یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی انڈیا سے کہیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک تنازع ہے، امریکہ تسلیم بھی کرتا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال بہتر بنائی جائے اور وہاں پہ بھی لوگوں کو ایز کیا جائے.
تو وہ چیزیں لگتا یہی ہے کہ اب ظاہر ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. امریکہ ویسے کسی کا دوست تو نہیں ہوتا, وہ تو صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے, لیکن اس وقت اتفاق کی بات ہے اس کے مفادات سارے ایسے ہی ہیں, اور پاکستان ضروری ہے کہ پاکستان میں پیس ہو. تو لہٰذا یہ کام ہو رہے ہیں, اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے معاملہ کس رخ اختیار کرتا ہے. فی الحال تو ہر ملک اپنے مفاد کے لیے اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اور پاک بھارت جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے اس پہ بھی سعودی عرب بھی کریڈٹ لے رہا ہے, یو اے ای بھی لے رہا ہے, امریکہ بھی لے رہا ہے, سارے کے سارے ہی لے رہے ہیں. لیکن اس کی دوسری جانب پھر پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سری لنکا اور چائنا آپس میں ہو جائیں براہ راست, اور ایک دوسرے کے دوست بن جائیں, اور چائنا کے قریب ہو جائے سری لنکا. یہ بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو چومکھی قسم کی لڑائی اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کی فارن پالیسی ہر ملک کی لے کے آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو بائیڈن آئے ہوئے ہیں وہ ذرا نئی صف بندی کر رہے ہیں, اور ان کے عزائم کیا ہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال ہوتی ہے. البتہ ایک ضرور کہ پاکستان کی طرف سے بار بار جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کا اقدام کیا ہے اس کو واپس لیا جانا چاہیے. وہ جب تک واپس نہیں ہوتا تب تک بہت مشکل ہوگا. تو اس بات کا بھی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے اس کا راستہ نکالا جائے, اور مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ ہے وہ بحال کر دیا جائے, اور 370 اور 35A جو انڈیا کا آرٹیکل ہے جو ختم کیا گیا تھا اس کو ریسٹور کر دیا جائے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو 2021 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کا سال ہے اس ریجن میں. 1 مئی قریب ہے, پہلا ٹارگٹ 1 مئی کا ہے کہ غیر ملکی افواج جو ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے افغانستان سے, اور ورنہ افغان طالبان کی طرف سے یہ اعلان موجود ہے کہ اگر 1 مئی کو معاہدے کے تحت غیر ملکی افواج نے افغانستان پہ قبضہ ختم نہ کیا تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. اسی تشدد کو, اسی نئی جنگ کو رکوانے کے لیے اس وقت روس بھی میدان میں ہے, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے, سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ لڑائی نہ ہو. اور امریکی وزیر خارجہ بھی نیٹو پہنچے ہوئے ہیں, کیونکہ نیٹو کا یہ اعلان تھا کہ فوری طور پہ انخلا نہ کیا جائے. اگر فوری طور پہ مستقبل کا سیٹ اپ اور عبوری سیٹ اپ افغانستان میں لائے بغیر اگر غیر ملکی افواج افغانستان سے نکلتی ہیں تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا, اور افغان طالبان کو موقع ملے گا بہت زیادہ قبضہ کرنے کا, بہت زیادہ آگے بڑھنے کا, اور بدامنی پیدا ہوگی. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.